جسٹ ٹاک چینل میں خوش آمدید، جہاں آپ سنیں گے عظیم لوگوں کی زندگی بدل دینے والی تحریریں آسان اردو زبان میں۔ تو سنتے رہیے جسٹ ٹاکس۔ قرآن پاک روز اول سے ہی مغرب کے لیے شجر ممنوعہ ہی کی طرح رہا۔ عیسائی پادریوں نے جنہیں اسلام کے کارناموں سے چڑ تھی، کہا کہ اسلام نے عورتوں کو عام جائیداد قرار دیا ہے، یا معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ذہنی مرض لاحق تھا جس کو وہ جبریل قرار دیتا تھا، یا قرآن میں فاحش تاریخی غلطیاں موجود ہیں، یا قرآن کا ماخذ تورات اور انجیل ہے، یا وہ سرتپا بے ربط ہے۔ یہ سب الزامات اس نیچ کے تھے کہ کسی ہوش مند شخص کا اس کتاب کی طرف متوجہ ہونا ہی عبث تھا۔ انگلستان کے مشہور فلسفی کارلائل نے بالآخر اس کذب و افتراء سے نقاب الٹا اور مسیحی پادریوں کو پیغمبر قرآن کے متعلق غلط تبلیغ پر شرم دلائی، بلکہ نبی آخر الزمان کی اولو العزمی کو سراہا اور ان کو خدا کی طرف سے سچا نبی ہونے کی سند اپنی طرف سے عطا کی۔ الغرض یہ وہ چند وجوہات تھیں جن کے باعث قرآن بھی مذہب کے متعلق کسی فیصلہ کن علمی تحقیقات کی اساس نہ بن سکا۔ لوگوں نے مذہب کو مافوق الفطرت اور فہم سے بالا تر سمجھ لیا، کہا کہ یہ تخیل زدہ لوگوں کی عالم خیال کے جوش میں بنائی ہوئی شے ہے، اس لیے اس کو کسی صورت چھیڑ کر جاہلوں میں ایک ہنگامہ برپا کر دینا روا نہیں۔ جوں جوں وہ علم جو سمع بصر اور قلب سلیم کی شہادت دیتا ہے دنیا کے کناف و اطراف میں وسیع ہوتا جائے گا، لوگ خود بخود اس کی طرف بے حقیقت باتوں سے متنفر ہو کر اس کو چھوڑتے چلے جائیں گے۔ مذاہب کی اعتقادی صورت نے ان کو اس نتیجے پر ہرگز پہنچنے نہ دیا کہ مذہب فی الحقیقت اس دنیا میں خوش اسلوبی سے رہنے کا طریق عمل تھا، اور کلام وحی کو فنا و بقائے اقوام کے سوال سے گہرا لگا ہوا ہے، اور انبیاء جہاں بھی اسی غرض سے مبعوث ہوئے تھے کہ ناشناس اور کوتاہ نظر انسان کو کیا سرائے کی ظلمت سے بچا کر ان کو بقا کے صراط مستقیم کی طرف لے جائیں۔ یہی ان کے آنے کی واحد غرض تھی، اور اسی مطلب کو حاصل کرنے کے لیے ان کا بے مثال سعی و عمل تھا۔ مغربی حکماء جب اشیاء کے مطالعے سے ظلمت شب دور ہوئی، نور کے درز یک بہ یک کھلتے گئے، انسان کو آسمان کے نیچے اپنی ہستی کا اضافی احساس ہوا، وہ آسمان کی ہولناک دوریوں کو سمجھا، اجناس حیوانات کی تقسیم کی، اپنی کمال بے بسی اور سانع فطرت کی کمال قدرت اندازہ کیا، تو پہلا سوال طبعاً یہی پیدا ہوا کہ اس زمین پر اجتماعی بقا و فنا کا راز کیا ہے؟ وہ کیا قانون ہے جس پر چل کر قوت اور امن ہے؟ انگلستان کے مشہور طبی ڈارون نے اور حکماء کی میت میں بقائے اصلہ کے عالمگیر مسئلے کو پیش کیا، تو انہوں نے حیوانی امتوں کے مد و جزر کے بارے میں بہت چھان بین کی اور اصلاحیت کے چند موٹے موٹے اصول بیان کیے، مگر جب اس کا اطلاق انسانی امتوں پر کیا گیا تو صلاح کی تعریف میں بے حد پیچیدگیاں پیش آئیں، وہی تعریف جو حیوانی امتوں کے بارے میں فیصلہ کن معلوم ہوتی تھی انسانی اقوام کے تناظر سے از بس نامکمل، بے حد ناقص، بلکہ اکثر اوقات غلط نظر آئی۔